بسم اللہ الرحمن الرحیم. ڈیئر اسٹوڈینٹس، السلام علیکم. جماعت پانچویں کے تعمیر اردو گرامر. تو آج ہم ریویژن کرنے کے لیے جا رہا ہوں، یعنی پھر سے دہرانے کے لیے جا رہا ہوں. تو آپ کو فرسٹ ٹائم پہ U1 اور U2 میں آپ لوگوں کو پڑھائی کیا گیا تھا، اور T1 بھی سلیبس کمپلیٹ ہو چکا ہے. تو آپ پھر سے دیکھیں پیج نمبر 6 میں، چیپٹر نمبر فرسٹ ہے، پیج نمبر 6 ہے. کلمہ اور اس کے قسمین. لفظ کس سے کہتے ہیں؟ سب سے پہلے ہم اس کے اوپر بحث کرنا چاہتا ہوں. تو آپ دھیان سے دیکھیں عزیز بچوں، لفظ کس سے کہتے ہیں؟ جو کچھ ہم منہ سے بولتے ہیں اس کے ہر ٹکڑے کو لفظ کہتے ہیں. مثلا جھوٹ موٹ، کاپی واپی، قلم ولم. ٹھیک. تو ہمارے منہ سے کبھی غلط لفظ نکلتا ہے، کبھی صحیح لفظ نکلتا ہے، اس سے ہم کیا کہا جاتا ہے؟ یعنی لفظ کہا جاتا ہے. یعنی جو ہم منہ سے بولتے ہیں اس کے ہر ٹکڑے کو بھی لفظ کہتے ہیں. اور لفظ کی کتنے قسم ہیں؟ لفظ کی 2 قسم ہیں. کتنا قسم ہے لفظ کی؟ 2 قسم ہے. ایک کلمہ ہے، دوسرا محامل ہے. کلمہ بامعنی لفظ کو کلمہ کہتے ہیں، یعنی جس کا لفظ صحیح ہو اس کو ہم کلمہ کہا جاتا ہے، جیسے کہ جھوٹ، کاپی، قلم وغیرہ. محامل بے معنی لفظ کو محامل کہتے ہیں، یعنی بے معنی جس کا معنی نہ ہو، یعنی غلط لفظ ہو، اس کو ہم کیا کہا جاتا ہے؟ محامل کہا جاتا ہے. مثلا موٹ، واپی، ولم وغیرہ. آپ نیچے دیکھیں کلمہ کی کتنے قسمیں ہیں. کلمہ کی 6 قسمیں ہیں. کتنا قسمیں ہے؟ 6 قسمیں. یعنی کلمہ کی کتنے قسمیں ہیں؟ کلمہ کی 6 قسمیں ہیں. سب سے پہلا اب دیکھیں، سب سے پہلا ہے اسم، فاعل، حرف، ضمیر، صفت، متعلق فاعل. ٹھیک. تو اسم انگلش میں ناؤنس کو کہا جاتا ہے. اسم وہ کلمہ ہے جو کسی شخص، جگہ، چیز، حیوان، پرندہ وغیرہ کے نام کو ظاہر کرے، اس کو ہم کیا کہا جاتا ہے؟ اسم کہا جاتا ہے. مثلا کرسی، استاد، مسجد، ہاتھی، بلبل، چاند، کشمیر، محمد سلطان وغیرہ. ان کو ہم کیا کہا جاتا ہے؟ اسم کہا جاتا ہے. یعنی جس چیز کے نام کو ظاہر کریں اس کو ہم کیا کہتے ہیں؟ اسم کہا جاتا ہے. فاعل انگلش میں کہا جاتا ہے، واف کو کہا جاتا ہے. فاعل وہ کلمہ ہے جو زمانے کے تعلق کے ساتھ کسی کام کرنے یا ہونے کو ظاہر کرے، اس کو ہم کیا کہا جاتا ہے؟ واف کہا جاتا ہے، یعنی فاعل کہا جاتا ہے. یعنی جس کام زمانے کے تعلق کے ساتھ کسی کام کے کرنے یا ہونے کو ظاہر کرے، اس کو ہم کیا کہا جاتا ہے؟ فاعل کہا جاتا ہے. مثلا کھایا تھا، لکھتا ہے، پڑھا ہوگا، سوئیں گا، اور رو رہا ہے وغیرہ. ان کو کہتے ہیں ہم فاعل کہا جاتا ہے. اب حرف کہا جاتا ہے، پریپوزیشن کو کہا جاتا ہے انگلش میں. حرف وہ کلمہ ہے جو کسی جملے میں 2 اسموں یا اسم یا فاعل کو ملاتا ہے اور تب ہی وہ جملہ پورا معنی دیتا ہے. اس سے ہم کیا کہا جاتا ہے؟ حرف کہا جاتا ہے. مثلا آپ دیکھیں، مثلا میز پر پڑی ہوئی کتاب کس کی ہے؟ اگر دیکھو یہاں پر اور کی نہ دینے سے یہ پورا جملہ معنی دینے والا نہیں ہے، جب تک یہ دونوں استعمال نہ کرنے سے، یعنی پر اور کی استعمال، حرف یا حرف دونوں استعمال نہ کر لے تو اس کا جملہ پورا معنی دینے والا نہیں ہے. اس کو کہتے ہیں ہم حرف کہا جاتا ہے. اس جملے میں پر اور کی حرف ہے. ٹھیک. اس طرح سے نیچے ہے ضمیر. ضمیر پرونان کو کہا جاتا ہے انگلش میں، پرونان کو. ضمیر وہ کلمہ ہے جو کسی اسم کے بدلے استعمال کیا جائے، اس سے ہم کیا کہا جاتا ہے؟ ضمیر کہا جاتا ہے. مثلا آپ دیکھیں، عابد حسین میرا بھائی ہے، وہ 8ویں جماعت میں پڑھتا ہے. اس میں آپ دیکھو عابد حسین میرا بھائی ہے، وہ 8ویں جماعت میں پڑھتا ہے. یہ عابد حسین یعنی میرا یعنی میرا، اس میں میرا لکھا ہے، وہ میرا بھائی یعنی اس کے نام پہ استعمال کر رہا ہے میرا. اور یہاں وہ لکھا ہے وہ 8ویں جماعت میں پڑھتا ہے، وہ عابد حسین کی جگہ پر استعمال
کیا ہے اس سے کہتے ہیں ہم ضمیر کہا جاتا ہے، جس میں اسم کے بدلے استعمال کیا جاتے ہیں اس سے ہم کیا کہا جاتا ہے، یعنی ضمیر کہا جاتا ہے۔ اس جملے میں وہ اسم ضمیر ہے کیونکہ لفظ عابد کے بدلے استعمال ہوا ہے، اس سے کہتے ہیں ہم کیا کہا جاتا ہے، ضمیر کہا جاتا ہے۔ اس کے بعد ہے یہاں صفت، یعنی انگلش میں کہا جاتا ہے ایڈجیکٹو کہا جاتا ہے اس کو۔ صفت وہ کلمہ ہے جو کسی اسم کے بارے میں کچھ بتائے کہ وہ کیسا ہے، یعنی ایڈجیکٹو اس کو کہا جاتا ہے، صفت کہا جاتا ہے جس کے اندر کچھ ایسے خصوصیت بیان پیدا ہوتی ہیں، ٹھیک، کوئی قابل ہوتا ہے، کوئی کمزور ہوتا ہے، یا کوئی لمبا ہوتا ہے، کوئی سفید ہوتا ہے، کوئی چھوٹا ہوتا ہے، ان کو کہا جاتا ہے، ہم صفات کہا جاتا ہے۔ مثلا جوان لڑکا، تازہ پھل، کمزور بچہ، دمدار ستارہ، کالی رات، سفید کپڑے وغیرہ۔ ان کلمات میں جوان، تازہ، کمزور، دمدار، کالی، سفید، ٹھیک ہے نا، صفات ہے یہ سارا، یعنی اس کی صفات ہے، ٹھیک۔ کس کی؟ یعنی آپ دیکھیں، کیونکہ یہ کلمے اسم، لڑکا، پھل، بچہ، ستارہ، رات اور کپڑے کے بارے میں کچھ بتاتے ہیں کہ وہ کیسا ہے، ان کو کہا جاتا ہے، ہم صفت کہا جاتا ہے۔ متعلق فاعل یعنی ایڈورب کو کہا جاتا ہے۔ متعلق فاعل وہ کلمہ ہے جو کسی فاعل کام کے بارے میں کچھ بتاتے ہیں، یعنی کام کے بارے میں کچھ بتاتے ہیں، اس کو ہم کیا کہا جاتا ہے، فاعل، یعنی متعلق فاعل کہا جاتا ہے، یعنی انگلش میں ایڈورب کہا جاتا ہے۔ مثلا تم کیوں آہستہ چلتے ہو، احمد اچھی طرح لکھ رہا ہے، میرا دوست کل واپس آیا وغیرہ۔ ان جملوں میں آہستہ، اچھی طرح اور واپس وغیرہ فاعل متعلق فاعل ہے، کیونکہ یہ کلمے اسموں کے بارے میں نہیں بلکہ فاعلوں کے بارے میں، چلنے، لکھنے اور آنے کے بارے میں کچھ بتاتے ہیں، ان کو ہم کہا جاتا ہے متعلق فاعل کہا جاتا ہے۔ نیچے ہے مشق نمبر پہلا ہے مندرجہ ذیل جملوں میں سے کلمہ اور محامل الگ الگ کیجیے۔ کیا آپ نے چائے وائے پی لی؟ اس میں سے آپ کو کلمہ اور محامل کو کیا کرنا ہے، الگ کرنا ہے۔ سب سے پہلا ان جملوں کو آپ کو اچھی طرح سے پڑھنا ہے، پھر الگ کرنا ہے۔ جھوٹ ووٹ مت بولو، ٹھیک۔ احمد نے کپڑے شپڑے دھو لے، ٹھیک۔ اس جملے کو پہلے پڑھنا ہے، پھر ان کو کلمہ اور محامل کو الگ کروانا ہے، یا آپ خود کروانا ہے، ٹھیک عزیز بچوں۔ تو آج میرا موضوع یہاں ختم کرنا چاہتا ہوں۔ آپ ان کو بار بار، ان الفاظوں کو بار بار استعمال میں لانے کی کوشش کرنا ہے۔ تب تک خدا حافظ، والسلام علیکم۔